بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ بعض صفات کو ہم صفات جمالی کہتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو خدا کی خوبصورتیوں، خدا کے حسن اور اس کے پیار کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی نشانی ہیں۔ اور بعض صفات وہ ہیں جنہیں ہم صفات جلال کہتے ہیں، جو خدا کے غضب، خدا کے انتقام، خدا کے عذاب وغیرہ کی نشانی ہے۔ صفات جمال مثلا خدا کا رؤوف ہونا، مہربان ہونا، خدا کی رحمت، خدا کا غفار ہونا، توبہ قبول کرنے والا ہونا۔ اور صفات جلال جیسے خدا کا قہار ہونا، یعنی خدا کا غضب سب پر غالب ہے، یہ صفت خدا کی صفت جلال ہے۔ خدا نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ یا خدا کی صفت جمال کی نشانی ہے یا صفات جلال کی نشانی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا جو ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں، مثلا پھول یا رینبو، تتلیاں، ایسی خوبصورت چیزیں، یہ خدا کی صفات جمال کی نشانیاں ہیں۔ اور پہاڑ، پتھر، ایسی کچھ سخت چیزیں خدا کی صفات جلال کی نشانی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض انسانوں کو خدا نے مرد خلق کیا اور بعض انسانوں کو عورت بنایا۔ انسانوں میں مرد خدا کی صفات جلال کی نشانی ہے اور عورتیں خدا کی صفات جمال کی نشانی ہے، یعنی خدا کے حسن، خدا کی لطافت اور خدا کی رحمت کی نشانی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز بہت خوبصورت اور بہت نازک ہوتی ہے، ہم معمولاً اس کو اچھی طرح پیکنگ میں رکھتے ہیں۔ اس کو جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی لکڑی یا لوہے کی چیز ہو تو ہم اسے ویسے ہی کسی باکس میں ڈال دیتے ہیں یا ویسے ہی اس کو بھیج دیتے ہیں لیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی شیشے کی نازک سی چیز ہو تو ہم اسے کور کرتے ہیں اور اس پہ فریجائل لکھ دیتے ہیں تاکہ اٹھانے والے یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر کوئی نازک چیز ہے اور اسے نرمی کے ساتھ ہینڈل کریں۔ خدا نے جب بچیوں کو نازک اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حجاب ہے۔ خدا نے اپنی خوبصورت مخلوق، اپنی نازک مخلوق عورت بچیوں کی حفاظت کے لیے حجاب کو ان کے لیے واجب قرار دیا ہے، یعنی بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے بدن کو کور کریں۔ چہرے کا وہ حصہ جو وہ وضو میں دھوتی ہیں وہ دکھا سکتے ہیں یا باہر رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ کلائیوں تک، رسٹ تک ہاتھ ان کے باہر رہ سکتے ہیں، باقی بدن انہیں اپنا کور کرنا ان پر واجب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی موتی، پرلز کبھی ایسے ہی گرے ہوئے نہیں ملیں گے، بلکہ ہمیشہ شیل میں کور ہوئے حفاظت کے ساتھ پانی میں ملتے ہیں، اور وہاں سے ڈائیورز جا کے ان کو نکالتے ہیں بہت تگ و دو کے بعد، اور پھر ان موتیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ قیمتی چیز کو ایک کور میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ہیرے کی چیز ہو تو آپ اسے ویسے ہی ہاتھ میں لے کر نہیں پھریں گے، بلکہ اس کی اچھی کورنگ کریں گے اور اس کو کسی حفاظت والی جگہ پر سنبھال کر رکھیں گے۔ کہیں اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جانا چاہیں تو اس کی پراپر پیکنگ کریں گے، اسی باکس میں اس طرح سے پیک کریں گے کسی کے دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اس باکس کے اندر کیا قیمتی چیز رکھی ہے۔ جبکہ اگر کوئی لکڑی کی، کوئی دوسری سمپل دھات کی کوئی چیز ہو تو آپ اسے بغیر کسی گھبراہٹ کے ہاتھ میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کور کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ایئر پولوشن وغیرہ سے جو آپ کے بالوں پہ جو غلط اثر پڑ سکتا ہے، یا آپ کی سکن ڈیزیزز جن میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ ان سے بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح حجاب آپ کو ایک سوسائٹی میں پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی جب آپ حجاب کے ساتھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کوئی یہ کہہ کر آپ کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا کہ آپ بچی ہیں یا آپ لڑکی ہیں اس لیے آپ آگے آ کے کام نہ کریں، بلکہ آپ جس طرح سے باقی بچے لڑکے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ ان کے ساتھ مل کے اچھی طرح سوسائٹی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم جب کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جب اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ خدا کو یہ پسند ہے کہ بچیاں اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں۔ اگر کوئی خدا سے پیار کرتا ہو، خدا سے محبت کرتا ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلے، اس شکل میں نکلے جیسا خدا اسے چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ساری بچیاں جو یہ سیریز دیکھ رہی ہیں، اگر آج سے پہلے وہ اپنے آپ کو کور کر کے، اپنے سر کو کور کر کے باہر نہیں جاتی تھیں، تو آج کے بعد سے وہ یہ سوچیں گی کہ یہ بیوٹی، یہ خوبصورتی ان کی اپنی ہے اور اس پر کوئی دوسرا حق نہیں رکھتا، اور انہیں اس طرح سے باہر جانا چاہیے جیسے خدا چاہتا ہے، اور اس طرح سے باہر جانا چاہیے جیسے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔
ان کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا کہ وہ ایک پرل ہیں جس کو ایک شیل میں کور ہو کر سمندر میں جانا چاہیے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو صفت تمہارے اندر بھی ہے اسے دوسروں میں عیب سمجھو۔